کہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ شرک۔ اکبر الکبائر ہے، ظلم عظیم۔ شرک ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مشرکین مکہ کے عقائد و نظریات کو دیکھنا ہوگا۔ ان کے عقائد و نظریات کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں شرک کی حقیقت کا ذرا آسانی سے ہمیں سمجھ آ جائے۔ ایک بات تو اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں، یہ محفل ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، کانفرنس نہیں ہے۔ تحدی تعدی بڑک مارنا وہ تو ظاہر بات ہے، ہماری ویسے عادت نہیں، اور اس محفل میں تو بالکل نہیں۔ آپ مجھ پر یقین کریں، مکے کے مشرک اللہ کی ذات کے قائل تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں کوئی جاہلوں میں نہیں بیٹھا ہوں، میں تعلیم یافتہ لوگوں میں ہوں، نوجوان ہیں میرے سامنے خاصی تعداد میں۔ کیا مشرکین مکہ کعبہ کو بیت اللہ نہیں کہتے تھے؟ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیت اللہ کیوں کہتے؟ کیا میرے پیارے پیغمبر کے والد محترم کا نام عبداللہ نہیں تھا؟ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو اپنے بچوں کے نام عبداللہ کیوں رکھتے تھے؟ اللہ کو تو وہ مانتے تھے۔ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مشرکین مکہ اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے رازق بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، محیی بھی اللہ ہے، ممیت بھی اللہ ہے، مدبر بھی اللہ ہے۔ میں اس پر زیادہ دلیلیں قرآن سے پیش نہیں کروں، بہت ساری دلیلیں ہیں۔ میرا رسالہ ہے شرک کیا ہے، وہ کہیں سے آپ کو مل جائے، آپ اسے پڑھیں، اس میں یہ سارے دلائل میں نے نقل کی۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف ایک حوالہ پیش کروں گا، 11واں پارہ سورت یونس اور سورت یونس کی آیت نمبر 31۔ آپ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، انشاءاللہ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو میں یہاں کروں۔ سورت یونس 11واں پارہ آیت نمبر 31۔ قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر۔ میرے پیارے پیغمبر تو ان سے پوچھ، مشرکین مکہ سے، اپنے مخالفین سے پوچھ، من کون، یرزو کو روزی دیتا ہے، کم تمہیں، من السماء کہاں سے، یعنی بارش برسا کے، آسمان سے بارش برسا کے، سورج کی آتشی کرنوں سے فصلیں پکا کے، اور چاند کی ضیاء پاشیوں سے پھلوں میں ذائقے بھر کے، یہ آسمانوں سے روزی دینا ہے۔ تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ آسمان سے، والارض اور زمین۔ جو ایک دانہ تو بو کے آ جاتا ہے، زمین میں گم ہو گیا، ایک بوری اگر تو نے وہاں بکھیر دی ہے تو تو وہاں سے 2 کلو بھی واپس نہیں اٹھا سکتا، زمین کے اندھیروں میں گم ہو گیا ہے۔ ہم نے ایک دانے کو 100 دانے کر کے تجھے واپس کر دیے۔ ان سے پوچھ، انہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، تو یقیناً وہ جواب میں کہیں گے اللہ، کہ ہمیں روزی کون دیتا ہے۔ یہ سورت یونس کی آیت نمبر 31 میں کن کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ ابو جہل کا۔ میں اب یہاں کوئی چبھتی بات نہیں کہنا چاہتا، اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیں۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے
ہمارے اللہ کا کرم. یہ وہ کہتے تھے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے وہ ہمارے اللہ کا کرم, ہمیں روزی وہی دیتا ہے. امن یملک السمع والابصار, میرے پیغمبر ان سے دوسرا سوال کر, تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک کون؟ یہ کان ہے, قوت سماعت ہے, یہ آنکھیں ہیں, قوت بصارت ہے. آپ جانتے ہیں صرف نظر کا تعلق اس پتلی سے نہیں, یہ جو سامنے آنکھ ہے نا, اس کے پیچھے ایک بڑی باریک سی رگیں ہیں, وہ دھاگے سے زیادہ باریک ہیں, وہ اس کام میں لگی ہوئی ہیں. خون اس میں چل رہا اور بندہ دیکھتا ہے, بندہ پہچانتا ہے یہ سرخ رنگ ہے, یہ سبز رنگ ہے, یہ نیلا رنگ ہے, یہ پیلا رنگ ہے. جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا شوگر بندے کی ہائی ہوتی ہے تو پھر یہ رگیں لیک کرتی, جب یہ لیک کرتی ہیں تو پھر نظر آنا کیا ہو جاتا ہے, بند, یا کم ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا نظام ہے کانوں کا بھی اور آنکھوں کا بھی. ان سے پوچھ کہ یہ سارے نظام کو چلانے والا کون ہے, تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ. من یخرج الحی من المیت, میرے پیغمبر ان مشرکین مکہ سے پوچھ کہ زندے سے مردہ, مردے سے زندہ, جاندار سے بے جان, بے جان سے جاندار نکالنے والا کون ہے؟ مرغی جاندار ہے, اس سے انڈا نکال لیا, وہ بے جان ہے. انڈا بے جان ہے, اس سے چوزا نکال لیا جو جاندار. انسان جاندار ہے, اس سے نطفہ نکالا جو بے جان ہے, اور نطفہ بے جان ہے, اسی سے بچہ بنا دیا جو جاندار ہے. یا نیکوں کے گھر میں بد پیدا کرنے والا, بروں کے گھر میں نیک پیدا کرنے والا, کافروں کے گھر میں مومن اور مومنوں کے گھر میں کافر, حضرت نوح کے گھر میں کنعان اور آزر کے گھر میں ابراہیم. یہ ہے مردے سے زندہ اور زندے سے. تو یہ جواب میں کہیں گے یہ کرنے والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, ان سے پوچھ کے اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے. تدبیریں کیا ہیں؟ کوئی آدمی پیدا ہو رہا ہے, دوسرا مر رہا ہے, کوئی جیل میں جا رہا ہے, کوئی رہائی پا رہا ہے, کوئی بیمار ہو رہا ہے, کوئی صحت پا رہا ہے, کس کی شادی ہوئی, کسی کی نہیں ہوئی, کسی کے بچے ہیں, کسی کے نہیں ہیں, کسی کے لڑکے ہی لڑکے ہیں, لڑکیاں کوئی نہیں, کسی کی لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں, لڑکے کوئی نہیں, کوئی مالدار ہے, کوئی غریب ہے, کوئی دولت مند ہے, کوئی حاجت مند ہے. یہ تدبیر جو کائنات کی ہو رہی ہے, یہ کرنے والا کون ہے؟ تو یہ مشرکین مکہ جواب میں کہیں گے اللہ. اب آپ کو سمجھ آ گئی, مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے اور وہ اللہ کی صفتوں کے بھی کیا تھے؟ قائل تھے. اعمال کے لحاظ سے انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا, معمولی عمل ہے. آپ کی گلی میں, آپ کے محلے میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے ڈیرے پہ مسجد بنتی ہے, آپ مسجد بناتے ہیں, تو میرے آقا نے کہا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ, جو اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے. اور مشرکین مکہ نے کوئی عام مسجد نہیں بنائی, بیت اللہ تعمیر کیا, معمولی عمل ہے. آگے سنو, آپ حیران ہو جائیں گے. کچھ ہمارے نوجوان عزیزوں نے, بچوں نے اس سے پہلے کبھی یہ بات نہیں سنی ہوگی. انہوں نے چندے کی اپیل کی کہ چندہ دو بھائی, بیت اللہ بنانا ہے. چندہ تو ہم بھی مانگتے ہیں, مسجد بنانی ہے چندہ مانگ لیا, مدرسے کے لیے چندہ مانگ لیا, علماء مانگتے رہتے ہیں چندہ. انہوں نے چندہ مانگا کہ اللہ کا گھر بنانا ہے, چندہ دو. تو چندے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہر برادری اس میں حصہ ڈالے, چندہ دے, لیکن حلال کی کمائی میں سے دینا, حرام کی کمائی ہم نے بیت اللہ پہ نہیں لگا. کون کہہ رہا ہے؟ عمل کتنا اونچا ہے. کس سے ڈر رہے ہیں؟
یہ تقوی ہے ان کا اللہ کا ڈر ہے. حرام. چندہ جب اکٹھا ہوا تو بیت اللہ کا کوٹھا جو تھا وہ بڑا تھا, چندہ تھوڑا تھا, تو پھر ان کی میٹنگ بیٹھ گئی. اب کیا کریں, چندہ تھوڑا ہے, چھت بڑی ہے. انہوں نے کہا بیت اللہ چھوٹا کر لو, حرام دا پیسہ. انہوں نے کچھ حصہ نکال دیا. یہ جو حتیم آپ کو نظر آتا ہے, 4 دیواری ہے بیت اللہ کے ساتھ, حضرت ابراہیم کی تعمیر میں یہ بیت اللہ میں شامل تھا. مشرکین مکہ نے اسے باہر نکال دیا. عمل دیکھیں, عمل کتنا اونچا ہے. اللہ کے بھی قائل ہیں, اللہ کی ذات کے بھی قائل ہیں, اللہ کی صفتوں کے بھی قائل ہیں. اس میں تو اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس چیز میں؟ اللہ نے ان کا شرک بیان کیا سورت یونس کی آیت نمبر 18 میں. میں آپ سے اپیل کروں گا اس آیت کو آپ ضرور جا کے گھر میں دیکھیں. مجھ پر اعتماد کریں تو آپ کی مہربانی ہے, میں آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا, غلط معنی نہیں کروں گا. نہیں تو آپ گھروں میں جا کے کسی عالم کا ترجمہ دیکھیں. 11واں پارہ ہے, سورت یونس ہے, اور اس کی آیت نمبر 18 ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو انہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور انہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے. یہ پوجا پاٹ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں. پوجا پاٹ یعبدون, میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں, سجدہ پوجا پاٹ نہیں ہے؟ نہیں ہے پوجا پاٹ. سجدہ, نظر دینا عبادت نہیں ہے؟ اس نظریے سے پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور بغیر وسائل اور اسباب کے میری پکار کو سنتا. بغیر وسائل اسباب کی میں نے قید کیوں لگائی؟ اب اس میں سے ریڈیو, ٹی وی, موبائل, وائرلیس ساری چیزیں ختم ہو گئی. یہ وسائل کے تحت ہے, اسباب کے تحت ہے, اور اللہ سنتا ہے بغیر اسباب. تو یہ پکار عبادت ہے, پوجا پاٹ ہے. اب آپ کو پوجا پاٹ کی سمجھ آ گئی. سجدہ کرنا پوجا پاٹ ہے, نظر و نیاز دینا پوجا پاٹ ہے, غیر اللہ کو, اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یا اللہ کو پکارنا کیا ہے؟ پوجا. ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو, ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو انہیں نفع بھی نہیں دے سکتے, انہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو, سجدے کیوں کرتے ہو, ان کی نیازیں کیوں دیتے ہو, ان کو کیوں پکارتے ہو, یقولون, تو وہ کہتے ہیں ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ. یہ ہمارے سفارشی ہیں کس کے ہاں؟ اللہ کے. یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں. ہم گناہگار ہیں, ہم نجس لوگ ہیں, گناہگار لوگ ہیں, یہ نیک لوگ ہیں, ہماری سنتا نہیں ان کی, یہ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں, اللہ سے کام کروا دیتے ہیں, اللہ ان کی بات کو رد نہیں. ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ, کس کے ہاں؟ اس کے آگے جب آیت کو اللہ ختم کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں سبحانہ وتعالی اما یشرکون, اس کی ذات بلند و بالا ہے اور پاک ہے ان کے شریک بتانے سے. اس کو قرآن نے کیا کہا؟ شرک کہا. اس نظریے سے پکارنا, اس نظریے سے سجدہ کرنا, اس نظریے سے نظر و نیاز دینا کہ یہ ہمیں ہمارے سفارشی ہیں. یہ ایک حوالہ ہے. ایک حوالہ میں اور دوں گا آپ کو, سورۃ زمر ہے, اس کی آیت نمبر 3 ہے. یہ 23واں پارہ ہے, 23واں پارہ سورۃ زمر آیت نمبر 3. یہ جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں, جو لوگ نوٹ نہیں کر رہے ہیں وہ ہمارے فیس بک پہ آئیں گے, بندیالوی کہتا ہے بندیالوی, اس پہ آئیں گے تو یہ بیان انہیں
اس فیس بک پر پیج پر انہیں مل جائے گا، یہاں سے وہ سن کر دوبارہ اسے نوٹ کر سکتے ہیں ان آیتوں کے نمبر کو۔ سورہ زمر ہے اور سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ کیا کہتے ہیں مشرکین؟ مشرکین کہتے ہیں ما نعبدہم۔ اب اس آیت کو آپ غور سے سنیں گے، یہ ذرا اور بات کو کھول دے گی انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ آپ بھی آسانی کے ساتھ کریں گے اور بڑی بات کھل جائے گی۔ مشرکین کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا پاٹ، سجدے، نیازیں، پکاریں صرف اس لیے کرتے ہیں لے یقربونا۔ ذرا یقربو کا معنی کرو، یقربو کا کیا معنی؟ نام ہے نا، ہمیں نام ہے نا۔ ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں اللہ، کس کی طرف؟ یہ مشرکین مکہ کا شرک بیان ہو رہا ہے سورت یونس میں اور پھر سورت زمر میں، کہ ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے کیا کرتے ہیں؟ قریب کر دیتے ہیں، یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ وقت کی چونکہ قلت بھی ہے اور ہم وقت کی پابندی بھی کرنا چاہتے ہیں، میں اس سلسلے میں ایک حوالہ اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ سورت فاطر ہے جی، سورت فاطر کی آیت نمبر 14 ہے جی، یہ آپ گھروں میں جا کے پھر اسے پڑھیں گے۔ سورت فاطر آیت نمبر 14، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو حاجات میں اور مشکلات میں، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک بھی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی کا ذکر کر رہا ہے، وہ کسی چیز کے مالک نہیں، وہ تو سب چیز چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک پردہ ہے، اگر آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تو اب آپ کھجور کھائیں گے تو اسے آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ وہ ایک نفیس سا باریک سا پردہ ہے، بے قیمت، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کروڑ پردے بھی آپ اکٹھے کریں نا تو 100 روپے کے نہیں بکتے، کوئی اسے نہیں لیتا، 100 روپے کے بھی، کروڑ پردے بھی۔ لیکن اللہ نے اتنی حقیر چیز اور بے قیمت چیز، یہ اللہ نے کھجور کی گٹھلی پر چڑھائی کیوں؟ چڑھائی اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے پردہ چڑھا دیا تاکہ جو گٹھلی کی کھٹاس ہے نا یہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے۔ ہم نے روک لیا اسے، مٹھاس ادھر نہ آ جائے اور کھٹاس ادھر۔ ہم نے تو اس لیے چڑھا دیا، لیکن جن کو تم پکارتے ہو حاجت روا سمجھ کے، مشکل کشا سمجھ کے، وہ تو اس پردے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاکم، تو وہ تمہاری پکاریں سنو، نہ وہ مالک ہیں نہ تمہاری پکار سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، اور جو دنیا سے چلا جائے وہ دنیا والوں کا کلام، پیغام، پکار، دعا، سلام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ اب یہاں اللہ نے کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ 2 چیزوں کا۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو مصائب میں، مشکلات میں، کیا سمجھ کے؟ مالک سمجھ کے۔ کیا سمجھ کے؟ کہ وہ ہماری پکار کو سن رہے ہیں اور ہمارے مالک ہیں۔ یہ اللہ نے اس کی نفی کر دی۔ نفی کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو یوم القیامت یکفرون بشرککم، وہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا کیا کر دیں گے؟ تو اللہ نے اس کو شرک قرار دیا۔ کس کو؟ اللہ کے سوا کسی کو اس نظریے سے پکارنا کہ وہ غائبانہ ہماری پکار کو سنتا ہے یا میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے قرآن کی سورت فاطر کی آیت نمبر 14 میں
اللہ نے اسے کیا قرار دیا؟ شرک قرار دیا۔ بس آخر میں اپنے آقا کا ایک فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے میں نے بہت سے حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو میں حدیث کا ایک حوالہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ معاملہ نور علی نور ہو جائے۔ ہمارے اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، قرآن بھی ہو گیا، پھر میرے نبی کا فرمان بھی ہو گیا۔ یہ مسند احمد میں ہے جی، مسند احمد جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے جی۔ ایک صحابی آیا اور اس نے آ کے میرے آقا سے کہا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور جو محمد چاہیں گے صلی اللہ، ذرا زور سے کہو سارے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ کہہ دیا اس نے۔ اب ذرا آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، کیا یہ جملہ آپ صبح و شام نہیں سنتے؟ لوگوں سے ایسے جملے نہیں سنتے؟ بسوں کے فرنٹ پہ اور ٹرکوں کے فرنٹ پہ ایسے جملے نہیں لکھے ہوتے؟ اللہ نبی وارث، اللہ تے پنجتن پاک دا سہارا، اللہ تے اللہ دا نبی خیر کرے گا، اللہ دے نبی دے حوالے نہیں بولتے؟ اللہ رسول دی سو، ایسے جملے آپ کو سننے کے لیے ملتے ہیں معاشرے میں۔ میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں، اس پر نوجوان غور کریں اس بات پہ۔ کوئی فتویٰ نہیں ہے یار، کوئی غلط زبان نہیں استعمال میں کرنا چاہتا، نہ میری یہ عادت ہے، لیکن میں تو آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کیا کہہ دیا تھا اس صحابی نے؟ ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہیں گے اور جو محمد چاہیں گے صلی اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، یہ جملہ کہہ کے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا۔ اب میرے نبی نے اس جملے کو کون سا جملہ کہا؟ شرکیہ جملہ کہا، اسے میرے نبی نے شرک قرار دیا۔ اجعلتنی للہ ندن، یہ جملہ کہہ کے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا۔ آج کے بعد کوئی نہ کہے۔ چلو آخر میں تھوڑا سا اپنے رنگ پہ بھی آنا چاہتا ہوں۔ میں ایک بات کہوں گا، ترجمہ نہیں کروں گا۔ مزہ یہ ہے کہ میں عربی کی عبارت پڑھوں، آپ سمجھ جائیں کہ عربی کی عبارت کا معنی کیا ہے، تو آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی کہ آپ عربی کی یہ لفظ آپ سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بندہ نہ کہے ما شاء اللہ و ما شاء محمد، بل قولوا، بلکہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، ما شاء اللہ ہوگا وہی جو اللہ اکیلا چاہے، ہوگا وہی جو اللہ، کسی کے چاہنے سے کیا ہو، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں۔ ہم کتنی باتیں چاہتے ہیں پوری ہوتی ہیں؟ کل میں یوں کروں گا، نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے تو اپنے رب کو پہچانا ہی اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے ہے، میں نے تو اپنے رب کو پہچانا ہی اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے ہے، کہ میں علی، بہادر علی، دلیل علی، شجاع علی، فاتح خیبر علی، نبی پاک کا داماد علی، امیر المومنین علی، فوج میرے پاس، پولیس میرے پاس، بیت المال میرے پاس، قوت میرے پاس، طاقت میرے پاس، دبدبہ میرے پاس، میں کہتا ہوں کل یوں کروں گا، اور جب کل آتا ہے تو میں وہ کام نہیں کر سکتا، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اوپر کوئی ہستی ہے، کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔